قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور یہ شکر کا مقام ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ان 73 فرقوں میں صحیح فرقے کے اوپر پیدا کیا ہے جس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ اور اصحاب رسول کے ساتھ ہے۔ وہ مبارک جماعت، اس مبارک جماعت کے ساتھ اللہ نے ہمارا رشتہ جوڑا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، صرف اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے نظر رحمت اللہ کی ہم پہ پڑی اور اللہ نے ہمیں صحیح لوگوں کے ساتھ، صحیح عقیدے کے ساتھ، وہ عقیدہ جو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا اور صحابہ نے اس امانت کو دوسروں تک پہنچایا اور پہنچتے پہنچتے یہ امانت آج اس گئے گزرے دور میں 1500 سال کے قریب ہو گیا، 1445واں سال شروع ہو چکا ہے، آج اس کی دوسری تاریخ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہمارے رب نے جوڑا ہے، تو یہ جتنا اس پر شکر کریں اور جتنا اس کے لیے سجدے کریں، جتنا اس کے شکرانے کے لیے صدقہ خیرات کریں، وہ اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ مدار نجات اللہ جل جلالہ کا فضل ہے کہ اللہ کے فضل سے بندے کی نجات ہوگی، لیکن اس کے لیے موٹی علامت کیا ہے؟ وہ علامت اس کا مومن ہونا اور اس کا آسمانی عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، اس کا مومن ہونا اور اس کا آسمانی عمل کے ساتھ جڑا ہوا ہونا، یہ اس کی موٹی موٹی علامت ہے۔ اس لیے کہ ہم مسلم ہیں اور ہمارے رب نے اسلام کی تعریف کی ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ آدمی وہ بچے گا جس نے اپنے آپ کو، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، مراد پورا بدن ہے، وجہ کہہ کر کے پورا بدن مراد لیا جاتا ہے، ہمارے بلاغت میں اس کو مجاز مرسل کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز لفظ میں بولی جائے اور اس کا غیر مراد لیا جائے اس کے ساتھ جوڑ کی وجہ سے، جیسے ہم کہتے ہیں ناک بہہ رہی ہے، حالانکہ ناک تو کھڑی ہے، ناک تو نہیں بہہ رہی، وہ تو اندر کی گندگی بہہ رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محل کہہ کر کے حال مراد لینا، جگہ کہہ کر کے حال مراد لینا، اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں، حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، یعنی اپنے آپ کو، پورے بدن کو خدا کے سپرد کر لیا اور اندر سے وہ مخلص ہے، اپنے آپ کو کر دیا پھر اندر سے مخلص ہے، تو ایسے آدمی کی جان چھوٹے گی۔ جو مسلم ہے، مسلم تابعدار، مسلم اس کا معنی اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کرنے والا۔ تو یہ بار بار اس لیے بات کی جاتی ہے، آپ بھی کہیں گے جب بھی بات شروع ہو تو یہی بات شروع ہوتی ہے، اس لیے اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، یہ بات بار بار کانوں میں پڑھنی چاہیے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، یا اللہ آپ کا فضل ہے، اربوں لوگوں میں آپ نے مجھے چنا، پھر وہ لوگ جو خدا کا نام لیتے ہیں ان خدا کے نام لینے والوں میں صحیح لوگوں کے ساتھ آپ نے مجھے جوڑا، یا اللہ اس میں تو میرا کوئی کمال ہی نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں صحیح ہوں، اور ہمارے رب فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اپنے اپنی بات پہ خوش ہے، جو میں نے اپنے باپ دادا سے سیکھا وہی صحیح ہے، بس
چاہے اس کی شکل جتنی بھی بگڑی ہوئی ہو، لیکن چونکہ میرا باپ کرتا تھا اور میرا دادا کرتا تھا، ہماری کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں، ہماری پارٹی کے لوگ کرتے ہیں، ہماری جماعت کے لوگ کرتے ہیں، اس لیے میں صحیح ہوں، حالانکہ وہ 1% بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، اور اس پر شکرانہ ہمارے نبی کے یہ الفاظ، اللہم لک الحمد بالاسلام، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مسلمان بنایا، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْإِيمَانِ، یا اللہ آپ کو شکر ہے، آپ کا فضل ہے، آپ نے مجھے مومن بنایا، وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ، یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ فضل ہے، آپ نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا۔ اور جنت کے اندر پہنچ جانے کے بعد، جنت کیا، جنت سے پہلے حضرات صحابہ کرام 1300 صحابہ خندق کھود رہے ہیں، کافروں کے حملے کا خوف، سن 5 ہجری، کافروں کے حملے کا خوف، سخت سردی کا زمانہ، سخت قحط سالی کا زمانہ، بھوک کی شکایت لے کے ایک صحابی حضور کے پاس آئے کہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں بھوک کی شدت، پتھر پیٹ پہ باندھتے تھے، عربوں کا دستور تھا۔ کیوں باندھتے تھے؟ 2 فائدے ہوتے تھے۔ ایک فائدہ یہ کہ یہ جو پتھر ہے اس کی ٹھنڈک پیٹ کو لگے تاکہ معدے کا السر نہ ہو۔ نمبر 2، پیٹ جب پتھر باندھیں گے یوں کس کے، تو جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی کی کمر جھک جائے، تو وہ پتھر باندھ کر کے ایک صحابی اللہ کے رسول، شدید بھوک ہے، اور اس بھوک کے عالم میں آپ اللہ سے دعا کریں، تو اللہ کے رسول نے اپنا کپڑا ہٹایا کہ تم نے تو ایک باندھا ہوا ہے، ہم نے تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر کھدائی ہو رہی ہے اور صحابہ اشعار پڑھ رہے ہیں، مجھے جو بات سنانی ہے وہ بھی آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ شعر پڑھ رہے ہیں، صحابہ ان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ شاعر تھے مسلمانوں کے۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا واہزم الاحزاب ان لاقینا ان الاولا قد بغوا علینا فان ارادوا فتنة ابینا ابینا ابینا۔ اے اللہ، یہ والا جملہ سنانا ہے آپ کو ابھی جو آ رہا ہے، اے اللہ اگر آپ ہمیں مذہب اسلام کی ہدایت نہ دیتے تو نہ ہم مسلمان ہوتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ خیر خیرات کرتے۔ آپ نے تو ہدایت دی، جبھی تو ہم یہ کر رہے ہیں، لہذا یہ سخت وقت ہے، خصوصی سکون نازل فرما دیجئے۔ نمبر 2، جب ہمارا کافروں سے مقابلہ ہو ان کو شکست دے دیجئے۔ اور یہ جو کافر ہیں یہ سرکشی کر کے 500-600 کلومیٹر دور سے ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ ہمیں کافر بنانا چاہتے ہیں، اور اگر ان کا فتنے کا ارادہ ہے تو ابینا ابینا ابینا، ہم انکار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہ آخری جملے میں سب صحابہ اکٹھا اس کو پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے نبی کیا شعر پڑھ رہے تھے، کیا کہ اللہم، ذہن سے آخری ٹکڑا یاد ہے اور دوسرا پہلا والا ٹکڑا ذہن سے نکل گیا کہ فاغفر اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی ہے تو وہ تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو سارے ایسے ہی ہے۔ فاغفر الانصار والمہاجرہ، انصاریوں کی بھی بخشش کر دے اور مہاجرین کی بھی بخشش کر دے۔ کیا ٹکڑا سنایا آپ کو؟ اگر ہمیں ہدایت نہ ملتی ہم یہاں جمعہ پڑھتے؟ آپ سے کہہ رہا ہوں جواب تو دینا، ہم جمعہ کہاں پڑھتے؟ ہم تو ادھر ادھر ہوتے، ہم غسل کرتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، ابھی سجدہ کریں گے، کتنوں نے سجدے کر لیے، کتنوں نے صلاۃ التسبیح پڑھی، کتنوں نے صبح خیر خیرات کی،
کتنوں نے اب تک کتنی ہزار دفعہ درود شریف پڑھا. اگر یہ کلمے کی ہدایت نہ ہوتی ہم خدا کو یاد کرتے؟ نہیں، یہ ہدایت مل گئی جبھی تو ان کو یاد کرتے ہیں. اور جب یہ سارے مرحلے، موت اور اس کے بعد حشر، قیامت، یہ سارے مرحلے گزرنے کے بعد جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، یہ بات آپ کو سنانی ہے. 8واں پارہ، آدھے کے بعد جب یہ جنتی پہنچ جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے. یہ تو اللہ نے ہدایت دی جبھی تو ہدایت پہ آئے ہیں. تو یہ تقدیر کا بیان پچھلا آپ نے سنا، اور بہت ساری باتیں اللہ کے فضل سے آ گئی. انہی باتوں میں سے ہماری کچھ باتیں اس ہفتے میں جو درس میں گزری ہے اس میں کچھ انتخاب ہے، وہ آپ کو سنانا ہے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے طے شدہ ایک نظام ہے. اور یہ جو میں نے شکر کی بات کی یہ اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ نتیجے کا پتہ نہیں کہ میرا نتیجہ کیا ہوگا، اور اس وجہ سے چھپایا ہوا ہے تاکہ بندہ ڈر ڈر کے عمل کرتا رہے، عمل بھی کرے ساتھ میں ڈرے بھی، عمل بھی کرے ساتھ میں خوفزدہ بھی ہو. سب کچھ کرنے کے بعد نسبت کس کی طرف کرے؟ سب کچھ کرنے کے بعد نسبت کہاں کرے؟ اللہ کی طرف کرے. اللہ آپ نے کیا. اب آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، وہ جو باتیں آتی ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہماری پڑھی ہوئی نہیں ہوتی، نہ مطالعہ کی ہوتی ہے، لیکن وہ آتی ہے خالص اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم کہیں گے ہمارا بہت بڑا کمال ہے، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ اعلان کر دیجئے قل کل من عند اللہ، اعلان کر دیجئے کہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کرتے ہیں. تو تقدیر کے بیان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چونکہ سلسلہ سارا طے شدہ ہے، جنت بھی طے ہو چکی. آپ حیران ہوں گے، ہمارے ایک ساتھی کے ایک محفل میں بیٹھے تھے، میں نے ان کو کہا آج ہمارے سبق میں یہ حدیث گزری، وہ آپ کو بھی سنا دوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ہم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے. آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں. ہم نے دیکھا، آپ نے فرمایا ہازانی کتابانی من رب العالمین فیہما اسماء اہل الجنہ و اسماء اہل النار. یہ 2 کتابیں ہیں اللہ نے بھیجی ہیں، یہ 2 کتابیں ہیں اللہ نے بھیجی ہیں. اس میں جنتیوں کے نام ہیں اور دوزخیوں کے نام ہیں. یہ جو کتاب ہے اس میں جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپ کے نام ہیں، ان کے قبیلوں کے نام ہیں، ان کے خاندانوں کے نام ہیں. یہ کتاب بھری ہوئی ہے کس سے؟ جنتیوں کے ناموں سے. ثم اجمل فی آخرہ، پھر اس کے اخیر میں جمع بندی ہو گئی. شروع میں نام نام نام، پھر اخیر میں اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100، اتنے جنتی، یہ لوگ جنت میں جائیں گے. اور یہ جو دوسری کتاب ہے اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، ان کے باپ کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کی پوری خاندانی ہسٹری، اور پھر اخیر میں جمع بندی ہو گئی ہے. اتنے ارب، اتنے کروڑ، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100، اتنے ہیں. اب صحابہ کرام حیران، اللہ کے رسول، یہ حیرانگی ہمیں بھی ہوتی ہے، ان کو بھی ہوئی. اللہ کے رسول جب سب طے شدہ ہے
تو عمل کی کیا ضرورت، گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت؟ جو جواب ان کو دیا وہی جواب ہمارا بھی ہے، اور اس جواب پر دل کا اطمینان ضروری ہے، اور آسمانی باتوں میں شک کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ والی بات کہ جی بات ہوگی، ہم تو کنفیوژن میں رہ گئے، شک شبے میں رہ گئے۔ شک شبہ نہیں، طے شدہ ہے، ان کے پاس ہے، وہ ہمارے مالک ہیں۔ جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے، میں نے آپ کو یہاں سنائی ہے یہ بات، اس کو تسلی کے طور پر بزرگوں نے کیا کہا؟ جوان بیٹا، ایک ہی بیٹا، ابھی شادی ہوئی، قصے سنتے ہیں، 20 دن شادی کو ہوئے، بڑے ارمانوں سے شادی ہوئی، اور بڑا اچھا ہم نے پروگرام کیا، اور دلہن آ کے گھر میں آ گئی، 20 دن کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، نہ بیٹی ہے نہ بیٹی، نہ کوئی اور اولاد، بہو آ گئی گھر میں، بیٹا چلا گیا۔ ایسے غم کے موقع پر کیا تسلی دی جاتی ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اللہ کے 2 صفات ہیں، ایک اللہ حاکم ہے، حاکم بادشاہ، اس کی مرضی ہے، ہم سب ان کے مملوک ہیں، ہم سب ان کے محکوم ہیں، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ آیت میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، 13ویں پارے کی آیت ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، فیصلہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹلا نہیں سکتا۔ آپ اعلان کر دیجئے ان الامر کلہ للہ، بے شک بات ہے اختیار صرف کس کا چلتا ہے؟ یہ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اس جواب کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے، ہم تو تابعدار ہیں۔ یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ میرا یار، میرا رب، میرا محبوب، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا، اس کی محبت ہی تو ہے جبھی تو مسلمان بنایا، ورنہ تو خدا نہ کرے کسی گرجے میں پیدا کرتے، کسی بت خانے میں پیدا کرتے، ضروریات دین کا منکر بناتے، نعوذ باللہ، کہتے اپنے آپ کو مسلمان، نہیں جی آخرت تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کو نہیں مانتے، اس بدن کے ساتھ ہم آخرت میں نہیں جائیں گے، جنت دوزخ نہیں، جنت تو کیا ہے، بس ایک خوشی کا نام ہے، اور دوزخ ایک گھٹن کا نام ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی مذہب ہے کہ جنت گھٹن کا نام، دوزخ گھٹن کا نام ہے، جنت جو ہے نا تفریح کا نام ہے؟ جنت تو جگہ کا نام ہے، اور جنت بن گئی ہے۔ کس نے کہا؟ رب نے کہا اعدت للمتقین، بن گئی ہے، جگہ کا نام ہے۔ حضور کی ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جنت کی مٹی زبردست ہے، لیکن یہ چٹیل میدان ہے، اگر آنا ہے تو یہاں وہاں سے درخت بیچ کے درخت یہاں لگیں گے۔ کیا درخت ہیں؟ حجی سبحان اللہ پڑھو تو درخت لگے گا۔ جنت تو میدان ہے، تم دن میں 12 رکعت سنت پڑھو، فجر کی 2، ظہر کی 6، مغرب کی 2، عشاء کی 2، 12 رکعت سنت پڑھو، جنت میں اللہ محل بنائیں گے۔ تم جمعے کی رات میں سورۃ دخان پڑھو، اللہ صبح تک تمہارے جنت میں محل بنا دیں گے۔ جنت تو میدان ہے، بنی ہوئی، یہ مذاق تھوڑی ہے۔ یہ ان چیزوں کا دیکھیں، پہلے کافروں نے ہمیں لگایا عیاشی پہ، پہلے کافروں نے بنائے اپنے تعلیمی ادارے، وہاں ہمارے بچوں کا ذہن کیا خراب، پھر ہم ان کی چیزوں کے دلدادے بن گئے، اور ان کی جگہوں کے، ان کے ممالک کے عاشق بنے، ان کے جو مصنوعات ہیں ان کے اوپر ہمارا دل آ گیا۔ اب جب وہ ایمان پہ بات کرتے ہیں اور ہمیں کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اس میں بھی سچے ہیں۔ جب یہ اپنی تمام چیزوں میں انہوں نے ہمیں دلکش نظارے پیش کیے، اور دلکش نظارے پیش کر کے انہوں نے ہمیں اپنا دلدادہ بنایا، آج وہ ہمارے ایمانوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں اور ہمیں اپنے ضروریات دین کا منکر بنا رہے ہیں۔
ایسا نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول عمل کی کیا ضرورت جب سب ہے طے شدہ ہے. کیا فرمایا؟ سددو، مذہب پہ سیدھے سیدھے چلو، تقدیری معاملات میں بحث مباحثہ مت کرو. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سناؤں گا بیچ میں، ابھی یہ حدیث پوری نہیں ہوئی. حضور تشریف لائے، ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک کہہ رہے بھائی جب لکھا ہوا ہے بھی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرے نے کہا نہیں بھائی کا ضرورت ہے. ہم آپس میں جناب تو میں ہماری لگی ہوئی ہے، آپس میں ہماری باتیں چل رہی ہیں، کچھ آوازیں اونچی ہو گئی، آپ تشریف لائے، آپ نے یہ باتیں سنی. آپ کا غصہ ایسا تھا کہ آپ کے چہرے مبارک پر سرخی، صحابی کہتے ہیں ابو ہریرہ یہ آپ کے رخسار جو ابھرے ہوئے رخسار تھے وہ ایسے سرخ ہو گئے جیسے اس پہ انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہو. کأنما فقع علیہ حب الرمان. ابہذا امرتم، یہ میری تبلیغ کا نتیجہ ہے. ان باتوں کی میں تمہیں ترغیب دیتا ہوں کہ بحث مباحثہ کرو. دکانوں میں چائے خانوں میں بیٹھ کے یہی بحث مباحثہ چل رہا ہے آج کل. سختی سے منع کیا. اچھا مجھے آسمان سے ان باتوں کو دے کے بھیجا ہے. عزمت علیکم اللہ تنازعوا فی القبر، 3 دفعہ کہا میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں قسم دلاتا ہوں کہ خدا کا واسطہ تقدیر کی باتوں میں بحث مباحثہ مت کرو. ہم کیوں ایسے سمندر میں تیراکی کریں؟ ہم کیوں ایسے سمندر میں تیراکی کریں جس میں 99% امکانات ڈوبنے کے ہوں؟ ہم کیوں اس میں مشاکی کریں، اپنے عقل کے دوڑے گوڑائیں؟ ہم تو ماننے والے ہیں، تو بحث مباحثے والے نہیں ہیں. کیا کہا؟ اب میں وہی حدیث سنا رہا ہوں. سددو، سیدھے سیدھے رہو، وقاربو، دوسروں کو بھی اس کے قریب کرو، شک شبے میں مت رہو. فمن کان من اہل الجنہ استعملہ لعمل اہل الجنہ وَيُخْتَمُ لَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جو جنتی ہوگا اللہ اس کو جنتی کاموں کے لیے استعمال کریں گے اور اس کا اختتام جنتی کاموں پر اختتام ہوگا. اور یہ بھی علامت ہے اس بات کی، یہ آدمی جو چل رہا ہے نا اور اخیر تک چلا، اس بات کی نشانی، فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، فیصلہ تو اللہ کریں گے. کیوں؟ اس میں آپ کو حدیث سناؤں. ایک انصاری معصوم بچہ، اس کی فوتگی ہو گئی. حضور کھڑے ہیں، حضرت عائشہ کو پتہ چلا. حضرت عائشہ کا جملہ، ہم تک کہتے ہیں نا کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں بھائی او فلانا، او بھائی جنتی آدمی ہے، بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے. ہم تو ایک دم ٹھک سے فیصلہ کر دیتے ہیں. ان باتوں پہ ڈانٹ پڑی ہے. اماں جان کہنے لگی عصفور من عصافیر الجنہ، یہ تو جنت کی چڑیا تھی، بس فوتگی ہو گئی، اب تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا. عائشہ او غیر ذالک، یعنی اتعتقدین ما قلتی والحق غیر ذالک، تو اس کا عقیدہ رکھتی ہے کہ کسی کی فوتگی پر تو جنت کا فیصلہ کرے گی، حالانکہ معاملہ کچھ اور ہو. تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک بچہ وفات پاتا ہے، اس کے ماں باپ کے وہ تابع ہوتا ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ اس کے ماں باپ کا یقین ایمان وہ بالکل پکا ہے؟ یہ فیصلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہمیں تو یہاں تک کہنے سے منع کیا کہ کسی کے بارے میں ایسا فیصلہ مت کرو. یہ تو ہمارے رب کی باتیں ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سددو، مذہب پہ چلتے رہو، درخواست کرتے رہو. حضرت انس، میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے خطبے میں، اکثر و بیشتر محفل کے اندر یہ درخواست پیش کرتے تھے اللہ کے دربار میں، اے دلوں کے پلٹنے والے خدا، میرے دل کو مذہب کی طرف پلٹ دے.
اے دلوں کو پھیرنے والے خدا میرے دل کو دین پر جما دے. حضرت انس سوال کر رہے ہیں، حضرت آپ کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دل ادھر ادھر نہ ہو جائے. آپ کو ہمارے بارے میں ڈر ہے؟ فرمایا ہاں انس مجھے ڈر ہے، اس لیے تو دعا کا کہہ رہا ہوں. کیوں؟ جتنے انسانوں کے دل ہیں ان کی مثال پرندے کے پر جیسی ہے جو ایک چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہو. ان قلوب بنی آدم کریشۃ فی الفلاح، پر جو چٹیل میدان میں ہو تقلبها الرياح، ہوائیں اس کو کبھی یوں کر لیتی ہیں کبھی اس کو یوں کر لیتی ہے. یہ دل کبھی یوں ہوگا کبھی یوں ہوگا. کیسے سدھرے گا؟ مولانا یوسف صاحب کا جملہ سناؤں گا یہاں پر. مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے دل تو باولا ہے. باولا پرانی اردو میں پاگل کو کہتے ہیں. دل تو باولا ہے، پاگل ہے. یہ تو کتے پہ عاشق ہو جائے، گدھے کو دیکھا گدھا اچھا لگا گدھے پہ عاشق ہو گئے. دل کو تو سمجھانا پڑتا ہے، یہ تو گندی چیزوں پہ بھی آ جاتا ہے، اس کو تو لانا پڑتا ہے. کیسے آئے گا؟ کہا جی ماحول میں آئے گا. اللہ اور اس کے رسول کی سنا کرو، سیدھے سیدھے رہو، دوسروں کو دعوت بھی دیا کرو. حالات ہر دور میں ہر دن وہ خطرناک سے خطرناک ہوتے جائیں گے. اور سب سے بڑا بدبخت آدمی مولانا ابراہیم صاحب، پرانوں کا جوڑ تھا پچھلے بیان میں، پچھلا جوڑ جو گزرا ہے بالکل آخری بیان حضرت کا، بیان کے آخر میں بالکل ایک بات کہی، آگے پیچھے کوئی مناسبت نہیں، اس جملے کی آگے پیچھے کوئی مناسبت نہیں. پتہ نہیں کیا حضرت کے دل میں اللہ نے ڈالا اور یہ جملہ کہا کہ اللہ جس کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بزرگوں کے پیچھے لگا لیتے. ہاں بزرگوں، بڑوں کے خلاف، بزرگوں کے خلاف، صحابہ اولیاء بزرگوں کے خلاف. وہ یہ اس کی تباہی ہے. جس کی اللہ تباہی کا فیصلہ کر لے اس کو علماء کے پیچھے لگا لیتے. اور پناہ مانگی ہے حضور نے، آپ نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی ہوگی. کیا؟ اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا ان تلعننی قلوب العلماء. اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ علماء کے دل مجھ پر لعنت بھیجے. زبان سے نہیں، آپ نے ایسی حرکت کی کہ ان کے دلوں سے، وہ آپ کو زبان سے بد دعا نہیں دے رہے لیکن دل سے آپ پہ لعنت بھیج رہے. کیوں؟ آپ کا دل ان کے خلاف ہے. اس آدمی کی بدبختی کی علامت ہے. اس لیے یہ دل کیا فرمایا؟ میں ایک اور دعا آپ کو سناؤں، دو دعائیں سنا چکا ہوں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. تیسری دعا اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک. کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ بے شک بات ہے ہمارے دل، ہماری پیشانی، ہمارے ہاتھ پیر آپ کے قبضے میں ہیں. لم تملکنا منہا شیئا، آپ نے ہمیں ان چیزوں کا مالک نہیں بنایا. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا، جب آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ دل بھی آپ کا، پیشانی بھی آپ کی، ہاتھ پیر بھی آپ کے، تو کن انت ولینا، آپ ہمارے حمایتی بن جا. وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے پہ چلا دیجئے، ادھر ادھر لوگوں کے راستے پہ نہ چلا. حدیث سناؤں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، کیا بات نہیں فرمائی، کس طرح لوگوں کی ذہن سازی نہیں کی، کس طرح لوگوں کو سمجھایا نہیں. کیا فرمایا؟ حضور بیٹھے ہوئے لکیریں کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی. فرمایا سنو میرے صحابہ، یہ جو بیچ کا راستہ ہے نا یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں نا یہ شیطان کے راستے ہیں.
علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ہم صحیح لوگ ہیں، ذرا دیکھیے ہماری چیزیں دیکھیں آپ۔ کیا فرمایا؟ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ قرآن میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس پہ چلو، ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر کے راستوں پہ مت چلو، فتفرق بکم عن سبیلی، تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں تمہارا رب وصیت کرتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، سیدھے راستے پہ چلنے کی عادت ڈالو۔ تو یہ باتیں ہمارے نبی کی ہیں، لہٰذا ہم سب نیت کریں، اپنے آپ کو ماحول میں جوڑیں گے، سب نیت کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو ماحول میں جوڑیں، یہ آسمانی باتیں سنیں اور ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں نہ سنیں جو آپ کو آخرت کا منکر بنائے کہ جی اس بدن کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے، اور جنت نعوذ باللہ کچھ نہیں، آخرت کچھ نہیں، اور نعوذ باللہ خدا کے پاس صرف خدا ایک ہے لیکن خدا کے پاس صفات نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ صفات جو ہے نا کسی اور میں شفٹ ہو گئی ہیں، یہ باتیں کرنے کی ہیں، یہ باتیں تو کفریات ہیں۔ فلانا اتنے پیسے دے دو گناہ بخشوا دے گا، اعلان کر رہے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کا بخشنا صرف کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے، یہ ضروریات دین ہے۔ اس لیے بار بار یہ جملہ میں کہوں گا آپ حضرات سے کہ جب بھی رات سوئیں، آخری آپ کی بات کیا ہو، 6 کلمے آواز سے پڑھا کریں۔ نہیں آتے 6 کلمے، 3 تو آتے ہیں نا، 4 آتے ہیں، جتنے کلمے آتے ہیں تھوڑے سے آواز سے پڑھیں، بچوں کو پڑھوائیں، بچوں کلمہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھوائیں، وہ جب صبح اٹھیں بچوں کو، والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے، اس کا کلمہ جب جیسی آنکھ کھلتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس کا ترجمہ کرتے تھے، کلمہ زور سے پڑھنا، پھر زور سے ترجمہ پڑھنا۔ یہ چیزیں فضول نہیں ہیں، یہ سونا چھوٹی موت ہے، اور سونے سے جاگنا یہ چھوٹی موت سے جاگنا ہے۔ جو چھوٹی موت میں کلمے کا عادی بنے گا تو بڑی موت میں بھی کلمے کا عادی بنے گا، اور جو چھوٹی موت سے اٹھنے میں، صبح اٹھنے میں کلمے کا عادی بنے گا، جب یہ بڑی موت میں قبر سے اٹھے گا اللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری کریں گے۔ یہ سچ باتیں ہیں ساری۔ اس لیے اس وقت ضرورت اپنے ایمانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کی، ان بچوں کو اللہ کا نام بتائیں، ان گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگائیں۔ ہمارے تبلیغ والے کہتے بھی 10-15 منٹ خدا کی بات کرو گھر میں، بچوں کے پاس ہے جی ہم نے بچوں کو وقت نہیں دیا، یہی بچوں کو وقت ہے۔ آپ 10-15 منٹ فضائل اعمال ملتی ہے باہر بازار میں، تھوڑا سا اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام گھروں میں لیا کریں۔ اس کتاب کو کسی پارٹی کی کتاب نہ سمجھیں، یہ تبلیغ والوں کی کتاب ہے، ہم اپنی کتاب پڑھیں گے، تبلیغ والوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، یہ کسی پارٹی کی کتاب نہیں ہے، یہ اس درویش کی کتاب ہے جنہوں نے بچپن سے لے کر مرتے دم تک قال اللہ قال الرسول کی خدمت کی ہے، اللہ نے ان کی کتاب کو چنا ہے۔ اس میں ہمارے بچوں کی حفاظت ہے۔ دکان میں جب کام شروع کریں سب سے پہلے اللہ رسول کی تھوڑی سی باتیں سنائیں، اس کے بعد کام شروع کریں۔ جب آپ آفس میں آئیں سب سے پہلے 2-4 رکعت نماز پڑھیں، دعا کریں، پھر کام شروع کریں۔ آپ کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے، آپ کی انتہا بھی اللہ کے نام پہ۔ تو ان تمام چیزوں میں وہی والی بات میں پیش کروں گا، سددو، اپنے آپ کو مذہب پہ سیدھا رکھو، وقاربو، اور اب دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو، ایک دوسرے کو قریب کرو مذہب کے، اس سے تمہارے ایمانوں کی حفاظت ہوگی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔